رمضان کو ہم کہتے ہیں نا نیکیوں کا موسم بہار ہے. نیکیوں کا موسم بہار کس طرح سے ہے کہ ہمیں ہمارے جو نوافل ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر ملتا ہے, فرائض کا 70 گنا ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے. تو اگر ہم اپنے ذہن میں تھوڑا سا یہ اپنے آپ کو احساس دلا لیں کہ ابھی جو رمضان شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے میں اپنے پاس ایک لسٹ بنا لوں. ٹھیک ہے, لسٹ میں نے کس چیز کی بنانی ہے؟ دیکھیں, کچھ ہماری چیزیں ہوں گی جن کا تعلق ہماری ذات سے ہوگا, کچھ چیزیں ہوں گی جن کا تعلق ہمارے گھر سے ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہوں گی جن کا ہماری روحانی صحت سے تعلق ہے, کچھ کا ہماری جسمانی صحت سے تعلق ہے. تو ہم ویسے تو لسٹ بناتے ہیں نا, ہمیں لسٹ بنا لیتے ہیں پہلے ہی کہ میں نے جو ہے وہ عید کے لیے یہ چیزیں لینی ہیں, رمضان میں مجھے یہ مسالے پسے ہوئے چاہیے, یا یہ چیزیں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں, یا یہ چٹنی بنا کے رکھ لیتی ہوں, یا بیسن فلان جگہ سے منگوائیں گے, یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہم جو پلان کرتے ہیں. وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہماری فزیکل سے ہے, ہمارے جسم سے ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. اس پہ بھی ہمارے ڈیٹیلڈ لیکچرز ہو چکے ہیں, تو اب پکوڑوں کا تو کسی نے سوچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو پکوڑے رمضان کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں نا, تو پورا سال ہم پکوڑے نہ کھائیں تو رمضان میں ضرور کھاتے ہیں. اور اب گرمیوں میں کچھ لوگوں نے شاید نہ بنائے ہوں, لیکن اب جیسے جیسے سردیوں سے روزے آئیں گے تو دوبارہ سے جاؤ. حاجی محمد حسین صاحب جو ہمارے ہولسٹک ہیلتھ پہ لیکچر کرتے ہیں, انہوں نے ایک پکا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ویک میں, وہ ہر لیکچر میں ضرور اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی جس میں ساری دنیا کے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ڈاکٹر پیٹر تھے. ڈاکٹر پیٹر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اسلام کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے. خود مسلمان نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ان کا بہت گہری ریسرچ ہے. انہوں نے یہ کہا, وہاں پہ سارے مسلمان بیٹھے تھے آگے, انہوں نے سے یہ کہا کہ تم لوگ روزے تو رکھتے ہو, لیکن تمہارے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے روزے نہیں ہیں. اس لیے کہ نبی کے روزوں میں 2 چیزیں نہیں تھیں, 2 پی نہیں تھے, ایک پراٹھے اور ایک پکوڑے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ہے سسٹم جو کھانے پینے کا ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ روزے سے بھی ہمیں فائدہ, وہ فزیکل فائدہ نہیں ہوتا, جسمانی صحت کو جو فائدہ ہونا چاہیے نا روزے کا, وہ جسمانی صحت کو فائدہ نہیں ہوتا. اور اکثر لوگ رمضان میں بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا پیٹ خراب ہے, کسی کو الٹیاں لگ گئی ہیں, ہیضہ ہو جاتا ہے, وہ کس وجہ سے؟ ہمارے کھانے پینے کی جو روٹین ہے اس کی وجہ سے. تو گویا کہ ہم نے دیکھیں پورا دن ہے نا, پورے دن میں جس کو کھانے پینے میں کوئی انٹرسٹ بھی نہ ہو, جب روزہ ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شام کو جب روزہ کھلے گا تو یہ کھاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ روزہ بھی گزارتے ہیں, جیسے ٹائم کلنگ کرتے ہیں نا, ٹائم کلنگ, اس طرح سے روزہ بھی ہم گزارتے ہیں کہ چلو آدھا دن سو کے گزر جائے گا تو کہیں مجھے بھوک نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, حالانکہ روزہ ہے اس لیے کہ بھوک لگے, 8 گھنٹے کم از کم بالکل پیٹ خالی ہو جائے, کچھ بھی نہ بچے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کے فزیکل فائدے جو ہیں, جسمانی صحت کے جو فائدے ہیں نا, جو ڈاکٹرز کہتے ہیں, وہ تب مل سکتے ہیں.